پاکستان کو ہم آتنک کے ساتھ دیکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان آتنک کو فنڈ کر رہا ہے, اسپانسر کر رہا ہے. باقی سارے دیش تو ڈپلومیسی کے نقاب میں زیادہ کچھ بولتے نہیں ہیں, بٹ پاکستان کو پوچھو تو پاکستان کہتا ہے نہیں, یہ تو روگ ایلیمنٹس ہیں انڈیا کے, یا بلوچستان سے آ رہے ہیں لوگ. تو آپ رہے ہیں پاکستان میں اور بہت ٹائم سے رہے ہیں, اور پھر بعد میں آپ 4 بار پاکستان گئے بھی ہیں. تو ایکچوئل میں ہے کیا, مطلب کیا ہے ایگزیکٹ ٹروتھ, کیا ہے اس کے پیچھے؟ 80s میں جو سوویت یونین اور افغانستان کی, میں تھوڑا بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا, جو لڑائی ہوئی, اس لڑائی کو پاکستان آرمی نے خوب کیش کیا. جس طرح کشمیریوں کو بیوقوف بنا کے اس نے یہ اچیو کرنے کی کوشش کی کہ میں بھارت کو کمزور کروں گا, اسی طرح اس نے افغانستان کو بیچ کر بھی بھارت کو کمزور کرنے کی کوشش کی, اور اس وقت بھی کر رہا ہے. جب سوویت یونین وہاں سے نکلا, اس کے بعد یہاں پر افغانستان میں حکومت آنی تھی, پاکستان نے نہیں آنے دی. پاکستان نے طالبان کو کھڑا کر دیا, اور جن 7 آرگنائزیشنز کو پاکستان نے ہی کھڑا کیا تھا امریکہ کے کہنے پر, ان کے اگینسٹ طالبان کو استعمال کیا, کیونکہ پاکستان کو لگ رہا تھا کہ طالبان اس کا زیادہ نمک حلال ہے ایز کمپیئر ٹو باقی گلبدین, وہ ربانی, باقی کمانڈرس. کیونکہ طالبان شروع سے ہی پاکستان کے سکولوں میں, پاکستان کے ریفیوجیز کیمپس میں پلے بڑے ہیں, تعلیم پڑھی ہے, اور طالبان کے جو بڑے بڑے کمانڈر تھے وہ پاکستان کے ہم نوا تھے. وہ چاہتے تھے کہ پاکستان اور افغانستان ایک ہی بنے. پھر جب اس نے ڈس آرم کروایا باقی تنظیموں کو, طالبان کو حکومت دی, پاکستان نے ہی دی, اور طالبان کو پتہ لگ گیا کہ یہ پاکستان تجارت کر رہا ہے ہمارے نام پر. پاکستان کو پتہ لگ گیا کہ جو 1 روپیہ سعودی عرب سے آتا ہے, اس میں سے ٹوٹل 16 پیسے افغانستان کو مل رہے ہیں. 84 پیسے پاکستان کھا رہا ہے, اور اس میں بھی پاکستان اسٹیٹ نہیں کھا رہے ہیں, پاکستان آرمی کھا رہا ہے. پاکستان آرمی اپنا نوین کرن جو پاکستان نے کیا اپنی آرمی کا, وہ افغانستان کی لڑائی کے اوپر کیا اس نے. تو آپ یہ کہیں گے کہ پاکستان آرمی یہ ملیٹنٹس کو ٹرین کرتی ہے, کیا یہ بات سچ ہے؟ ٹرینڈ ہی نہیں کرتی ہے, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ایک ان کا, جس طرح ہر ایک آرمی میں ایک یونٹ ہوتی ہے آرٹری, ایک یونٹ ہوتی ہے انفینٹری, اسی طرح پاکستان آرمی کے زیر اثر افغانستان لڑائی سے لے کر کل تک آج تھوڑا چھپا ہے, پہلے اوپنلی تھی, الجہاد فی الاسلام. یہ ایک وہ فورم تھا کہ اگر افغانستان میں 10,000 لڑکے, 20,000, 40,000, 50,000 لڑکے وہاں ٹرینڈ ہوئے, اس میں سے بہت سے لوگ وہ ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ لڑائی تھی سوویت یونین, جن کو پتہ ہی نہیں ہمارا ماں کون ہے, باپ کون ہے. وہ ایک یہ ٹریپ ہی پاکستان آرمی کے انڈر تھا. ان میں سے میکسیمم جو بھی ہمارے اگینسٹ فدائین کیے گئے, سوسائڈ اٹیکس کیے گئے ہمارے اگینسٹ 2000 سے لے کر ابھی تک, اس میں وہ خرچ ہو گئے. اور بھی جیسے بمبئی اٹیک, جیسے باقی جگہوں پر اٹیک ہو گئے, اس میں سے اپنا حصہ وہ ڈالتے تھے. وہ آج بھی بڑے بڑے اداروں میں, بڑے بڑے آرمی کے زیر اثر جو بڑے بڑے ادارے ہیں, ان میں آج بھی وہ پل رہے ہیں, آج بھی وہ بڑھ رہے ہیں, آج بھی وہ تیار کر رہے ہیں. وہ مشین کبھی ختم نہیں ہوئی, وہ ماں ابھی تک مری نہیں. تو وہ ایسے کیوں بولتے ہیں کہ ہم کیوں آتنک کو پھیلائیں گے جب ہمارے خود کے دیش میں آتنک ہے, تو یہ تو تم لوگ کر سکتے ہو ایسا؟ پرانی کہاوت ہے کہ جب آپ سانپ پالو گے, جب آپ یہ چیزیں کرو گے, تو کتنا بھی آپ کرو وہ ڈسے بغیر آپ کو نہیں رہیں گے. پاکستان نے خود بنایا یہ, پاکستان نے خود نقلی ملٹنسی کھڑا کر دی بلوچستان میں, خود ہی سپاہی صحابہ بنایا, خود ہی شیعوں کو مروایا, شیعہ لوگوں کو مروایا, خود ہی مسجدوں میں دھماکے کروائے, اپنے خود کے مسجدوں میں دھماکے کروائے. لیکن کیوں کرے گا کوئی بھی دیش ایسا کیوں؟ وہی میں بتاتا ہوں. جس دن پاکستان میں ہماری طرح ڈیموکریٹک حکومت بنے گی, ڈیموکریٹک حکومت کی سپرمیسی ہوگی, اس دن ہمارے اگینسٹ حملے کم ہوں گے. کیونکہ پاکستان میں دکھانے کے لیے حکومت ہے, دکھانے کے لیے وہ شہباز شریف, نواز شریف, عمران خان, باقی لوگ ہے, بٹ
वहाँ पर जो रियल हुक्मरान है वो है आर्मी चीफ, वो है ISI चीफ। जब तक उनके पावर्स कम नहीं होंगे तब तक ये नहीं होगा। बाकी वो खुद तजुर्बे कर रहे हैं, आजकल भी वो बोल रहे हैं कि भारत ने किया, उसने किया, इसने किया। नो, उनको वही जो उन्होंने बोया वही काट रहे हैं। कितना देर लोग बेवकूफ़ बनेंगे। हम कश्मीरियों को भी इन्होंने ऑन द नेम ऑफ जहाद, ऑन द नेम ऑफ होली वार, हमको भी बेवकूफ़ बनाया। कितनी देर आपको ये बोला कि होली वॉर है? बिल्कुल। और क्या बोला, किसके अगेंस्ट ये वॉर है, क्या बोला? मैं आपको बताऊंगा, दूसरा इंसिडेंट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मेरे को ना ये पता लगा कि पाकिस्तान दुनिया में वर्स्ट इस्लामिक कंट्री है। मैं इसे मैं इस्लामिक कंट्री उस बोलूँगा नहीं, क्योंकि 90 में कांग्रेसमैन आया पाकिस्तान अमेरिका से, स्टीफन सोलाज, मेरे को याद है। स्टीफन सोलाज आया, वो उसको दौरा करना था, देखना था ये रिफ्यूजीज़ जो कश्मीर से आए हैं। तो उन्होंने रातों रात हमको जो पढ़े लिखे थे उनको अलग कर दिया, बोला तुम लोगों को एक्टिंग करनी है। हमको एक गुजर बस्ती में ले लिया, हमारी औरतें रखी हमारे घर में। वो पता नहीं कहाँ से वो ट्रेन करके लाई थी। सबको बोला ये तुम्हारी बीवी है, ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारी माँ है। ऐसे उसने एक गुजर बस्ती बनाई। सुबह उन्होंने स्टीफन सोलाज को लाया। स्टीफन सोलाज को वो बोल रहे थे कि देखो ये कश्मीर से भाग के आए हैं। कोई औरत दिखा रहे थे हमारे टेंट में से या हमारे कोठे में से। वो औरत स्टीफन सोलाज को बोलती थी, सर मेरा रेप हुआ है, इंडियन आर्मी ने किया। और डॉक्टर की मेडिकल सर्टिफिकेट नकली। वो स्टेज ड्रामा एक टाइप का ना, वो जैसे फिल्म हमारी बनती है इस टाइप से फिल्म बनाई उसको दिखाने के लिए। उस दिन भी हमारे में से बहुत लड़कों ने सोचा कि ये धर्म युद्ध नहीं है, ये हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये अपने मसले हल कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हुई जो हम जैसे हसास लड़कों को दिमाग में स्ट्राइक कर गई। और मैंने आते ही घर वालों को बोला मैं सरेंडर करूँगा। If you enjoyed watching this content, you can watch the full in-depth video on the Body to Being podcast hosted on Shloka YouTube channel. To continue watching shorter pieces of this content, you can subscribe to Shloka Clips on YouTube. Don't forget to like this video and follow us on Spotify. Pranam.